آج ہم صحیح بخاری شریف کی کتاب الوضو سے کچھ احادیث دیکھ رہے ہیں۔ موضوع ہے وضو اور طہارت کے احکام۔ کوشش یہ ہے کہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکیزگی کے بارے میں کیا عملی اور روحانی تعلیمات دی ہیں۔ جی بالکل، یہ احادیث آپ دیکھیں تو روزمرہ زندگی میں پاکی حاصل کرنے کے وہ طریقے بتاتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے اور خود بھی ان پر عمل کیا۔ ہاں، جیسے استنجا یعنی صفائی۔ جی، قضائے حاجت کے بعد صفائی اور پھر وضو جو نماز وغیرہ کے لیے ضروری پاکیزگی ہے، ان سب کے تفصیلی احکام ملتے ہیں۔ چلیں استنجا سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو وہ اور ایک لڑکا پانی کا برتن لے کر ساتھ ہوتے تھے۔ جی، اور ایک دوسری روایت میں پانی کے ساتھ ایک چھوٹی برچھی کا بھی ذکر ہے، شاید زمین کھردنے کے لیے تاکہ چھینٹے نہ اڑیں۔ اچھا، تو اس سے پانی سے استنجا کرنے کی اہمیت تو بالکل واضح ہے۔ لیکن پانی نہ ہو تو پتھروں کا بھی تو ذکر آتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استنجا کے لیے پتھر لانے کو کہا۔ ہاں، لیکن اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ ہڈی اور گوبر مت لانا۔ اور ایک اور واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، وہ 2 پتھر لائے اور ایک گوبر کا سوکھا ٹکڑا۔ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر تو لے لیے لیکن گوبر پھینک دیا، فرمایا کہ یہ ناپاک ہے۔ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ مطلب گوبر تو سمجھ آتا ہے کہ ناپاک ہے، ہڈی کیوں منع ہے؟ وہ اصل میں دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہڈی جو ہے وہ جنات کی خوراک ہے، تو اس لیے اس کا استعمال منع ہوا۔ یہ طہارت کے آداب کی باریکیاں ہیں، آپ دیکھیں تو۔ صحیح، اور آداب میں یہ بھی ہے نا کہ دایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا استنجا کے لیے۔ جی بالکل، اور یہ بھی کہ پتھر طاق عدد میں ہوں، یعنی 1، 3، 5 اس طرح۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کتنی اہم ہیں۔ یقیناً، استنجا تو جسمانی صفائی ہو گئی، اس کے بعد پھر عبادت کے لیے تیاری یعنی وضو، اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ وضو کے بارے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ایک کافی تفصیلی روایت ہے۔ پورا طریقہ بتایا گیا ہے اس میں۔ اچھا، وہ کیا طریقہ ہے؟ 3 بار ہاتھ دھونا پہنچوں تک، پھر 3 بار کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور صاف کرنا، پھر چہرہ 3 بار دھونا، پھر دونوں ہاتھ کوہنیوں تک وہ بھی 3 بار، پھر سر کا مسا، اور آخر میں دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھونے۔ یہ تو ہو گیا بھی مکمل یعنی 3 بار والا طریقہ، لیکن یہ بھی تو آتا ہے روایات میں کہ کبھی ایک بار دھویا۔ جی ہاں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں 1 بار کا ذکر ہے، اور عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت میں 2 بار دھونے کا بھی ہے۔ تو یہ جو فرق ہے 1 بار، 2 بار، 3 بار، اس میں کیا آسانی ہے؟ دیکھیں، اس میں دین کی سہولت نظر آتی ہے۔ کم از کم 1 بار دھونا فرض کی ادائیگی کے لیے کافی ہے۔ اچھا، جبکہ 3 بار دھونا زیادہ مکمل ہے، افضل ہے۔ تو یہ مختلف حالات، پانی کتنا ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتا ہے، اور صفائی کی اہمیت تو ہے ہی۔ اور صرف جسمانی صفائی نہیں، روحانی پہلو بھی تو ہے۔ حضرت عثمان والی حدیث میں ہی آگے آتا ہے کہ جو ایسے اچھا وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے، جی جس میں دنیا کا خیال نہ ہو، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بالکل۔ اور ایک دوسری روایت میں بھی ہے کہ اچھے وضو کے بعد نماز پڑھنے سے 2 نمازوں کے بیچ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب وضو صرف منہ ہاتھ دھونا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ جسمانی پاکی اور روحانی صفائی کا ایک گہرا تعلق ہے۔ وضو تو ایک طرح سے تیاری ہے اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی۔ صحیح۔ اچھا، ان بنیادی باتوں کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں ہیں ان روایات میں، جیسے ایک حدیث میں ہے کہ نیند سے اٹھ کر برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دھو لینے چاہیے۔ جی ہاں، یہ احتیاط ہے، کیونکہ نیند میں انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا ہاتھ کہاں کہاں لگا ہے۔ ٹھیک۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اچھا کام دائیں طرف سے شروع کرنا پسند تھا، جوتا پہننا ہو، کنگھی کرنی ہو یا وضو کرنا ہو۔ یہ تو ایک عام اصول سا لگتا ہے۔ جی، ایک سنت، ایک عمومی اصول۔ اور وہ کتے والی بات، اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے؟ ہاں، اس کا حکم یہ ہے کہ اسے 7 بار دھویا جائے۔ یہ بھی طہارت کے مسائل میں سے ہے۔
اور ایک اور مسئلہ بھی تھا حدیث 139 ان 140 میں میاں بیوی کی صحبت کے بارے میں کہ اگر انزال نہ ہو تو غسل واجب نہیں؟ جی، یہ ایک مسئلہ تھا جو شروع میں مختلف فیہا رہا، یعنی اس پر اختلاف تھا۔ بعد میں تو اجماع ہو گیا کہ ایسی صورت میں بھی غسل واجب ہے۔ اوہ اچھا۔ تو یہ روایت شاید اس وقت کے حکم یا کسی خاص صورتحال کو بیان کرتی ہیں، لیکن ان کا ذکر بتاتا ہے کہ طہارت کے مسائل کتنے وسیع ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پاکی صفائی کی کتنی زیادہ اہمیت تھی۔ استنجا ہو یا وضو، ہر چیز کے آداب، طریقے اور پھر ان کے روحانی فائدے بھی۔ یقیناً یہ صرف کوئی رسم نہیں ہے یا صرف جسم صاف کرنا نہیں، یہ ایک شعوری عمل ہے، ایک روحانی عمل جو ہمیں عبادت کے لیے تیار کرتا ہے، گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ ہر کام میں احتیاط، صفائی کا خیال اور سنت کی پیروی، اس پر بہت زور ہے۔ یہاں یہ بات بھی سوچنے والی ہے کہ روزمرہ کے یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ان میں صفائی کے 90 طریقوں پر عمل کرنے سے ہماری جسمانی صحت اور روحانی پاکیزگی، ان کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے؟ اس پر شاید ہمیں مزید غور کرنا چاہیے۔